جس طرح اتفاق رائے سے تعلق بنانا نکاح ہے گواہوں کی موجودگی میں، اسی طرح گواہوں کی موجودگی میں معاملات کو طے کر کے تعلق کو ختم کرنا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے اور خلا کا اختیار عورت کے پاس ہے۔ جس طرح نکاح میں حق مہر مرد دیتا ہے، اسی طرح خلا میں حق مہر نہیں، اس کو عوض کہتے ہیں، وہ عوض عورت نے واپس پلٹانا ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو نہ صرف انفرادی عبادات بلکہ معاشرتی رشتوں کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نکاح، طلاق اور خلا جیسے معاملات میں اسلام نے عورت کو عزت اور وقار کے ساتھ فیصلے کا اختیار دیا ہے۔ حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے جس نے ایک بار پھر خواتین کے معاشرتی اور شرعی حقوق کی وضاحت کر دی ہے۔ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ محض خلا لینے کی بنیاد پر خاتون کو حق مہر کی رقم سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ حق مہر کی رقم کو خاتون کے لیے ایک سیکیورٹی تصور کیا جاتا ہے۔ اگر خاوند کا رویہ خاتون کو خلا لینے پر مجبور کرے تو وہ حق مہر لینے کی مکمل حقدار ہے۔ اس فیصلے کی شرعی حیثیت کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی اثرات پر گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر علی وقار قادری صاحب۔ بہت شکریہ قادری صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اسلام میں خلا کا تصور کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مذہب اس حوالے سے ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس طرح اسلام میں تعلق کے قائم ہونے کو نکاح کہتے ہیں، عقد نکاح، یہ ایک عقد ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان، جی اسی طرح یہ جو خلا ہوتا ہے اس کو بھی ایک عقد کہتے ہیں، اور یہ عقد ہے کہ اس تعلق کو ختم کیا جائے اتفاق رائے سے۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح اتفاق رائے سے تعلق بنانا نکاح ہے گواہوں کی موجودگی میں معاملات کو طے کر کے، اسی طرح گواہوں کی موجودگی میں معاملات کو طے کر کے تعلق کو ختم کرنا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ خلا یا طلاق، یہ طلاق کا متبادل ہے۔ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے اور خلا کا اختیار عورت کے پاس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عورت کو اگر کسی طرح کے معاملات ہوں، اس کی جان کو خطرہ ہو، اس کی عزت مال آبرو کو خطرہ ہو، وہ مینٹلی کمفرٹیبل نہ ہو، وہ فزیکلی کمفرٹیبل نہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو مس میچ سمجھتی ہو، تو وہ پھر خلا اپلائی کر سکتی ہے۔ اگرچہ کہ خلا کو ناپسندیدہ کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے محض بہانہ کر کے اپنے شوہر سے خلا لے گی اور اندر جینونلی کوئی وجہ نہیں ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، چونکہ اس نے معاشرے کی ایک اکائی کو توڑا، خاندان کی اکائی، اور بغیر کسی بنیاد کے یا بغیر اپنی چند خواہشات کی وجہ سے توڑا۔ اگر تو جینون ریزن ہو تو پھر اسلام کسی پر بھی ظلم کا روا رکھنے کا اجازت نہیں دیتا۔ آتے ہیں آپ نے کہا کہ جینون ریزن ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں عدالتوں میں کس طرح سے جھوٹی گواہیاں بھی ہوتی ہیں، جھوٹی وجوہات بھی بیان کر دی جاتی ہیں۔ اس فیصلے میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر خاوند کا رویہ خاتون کو خلا لینے پر مجبور کرے تو وہ حق مہر لینے کی مکمل حقدار ہے۔ اب اس بات کا تعین کس طرح سے ہوگا کہ خاوند کا رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے اور اسی کے باعث جو خاتون ہے وہ خلا لینے پر مجبور ہے؟ دیکھیں، یہ تو وہ خاتون یا اس معاشرے کی جو نارمز ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی۔ مثلا ایک خاتون ہے وہ ایک مزدور کی بیوی ہے، اور ایک خاتون ہے وہ ایک کسی اچھے آفیسر کی بیوی ہے، اور دونوں ایک ہی محلے اور ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ ایک کے ہاں بڑی مشکل سے گزر بسر ہے، وہ اگر لے کر چلی جائے کہ میرا شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو نیچرل بات ہے اس کے نان نفقے کی لیول ہی وہ ہے، وہ ایک مزدور کی بیوی ہے، اور دوسری طرف جو ان کی فائنینشیل پوزیشن ہے اس کا نان نفقہ ڈیفائن ہی ان کی اپنی پوزیشن کے مطابق ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ جی دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر میں نے بتا دیا کہ 2 سے 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر علماء نے اور ائمہ اربعہ نے خلا لینے کی اجازت دی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کے اندر کوئی فزیکلی فالٹ ہو ایسا، دوسرا یہ کہ وہ ظالم ہو، مارتا ہو، اور اس سے اوروں کو اپنی جان کا خطرہ ہو، اور تیسرا وہ یعنی دین سے ایسا دور ہو اور عورت کو پتہ ہو کہ میری اگلی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی اس شخص کے ساتھ رہنے سے، تو وہ بالکل حق رکھتی ہے اپنے آپ کو سیپریٹ کرنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قادری صاحب اس بات پر ذرا روشنی ڈالیے گا، معاشرتی لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالتی یہ جو فیصلہ آیا ہے خواتین کے اعتماد کے لیے اور تحفظ کے لیے اس کا کردار ادا کر رہا ہے، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیا گیا ہے؟ اس کے اندر 2 پہلو ہیں۔ جی، ایک پہلو تو یہ ہے، اب جج صاحب نے کن سرکمسٹانسز میں، ظاہر ان کے سامنے تو پورا کیس اور پروسیڈنگز ہوں گی، اس کے بعد ایک ڈیسیژن دیا، جی، لیکن اس حوالے سے جو دینی نقطہ نظر ہے وہ میں بتا دوں۔ وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ جب عورت خلا لیتی ہے تو اس کو حق مہر واپس دینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس طرح نکاح میں حق مہر مرد دیتا ہے، اسی طرح خلا میں حق مہر نہیں، اس کو عوض کہتے ہیں، وہ عوض عورت نے واپس پلٹانا ہوتا ہے، اپنی جان خلاصی کرانے کے بدلے کہ بھائی تو نے مجھے یہ کچھ دیا تھا، یہ واپس لے اور میری جان چھوڑ۔
کیونکہ وہ ایک اضطراری کیفیت ہے نا، وہ اپنی جان. قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. قرآن مجید نے فرمایا فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، عورت پر اور دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت کچھ دے اور اپنی جان کو چھڑوا لے اور جان کی خلاصی کر لے. یہاں ارکان خلا ذہن میں رکھ لیجئے. ارکان ہوتا ہے مثلا ارکان صلاۃ ہے جی، ان میں سے ایک بھی نہ پایا جائے تو نماز نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. ارکان خلا بھی 5 ہے، ایک بھی نہ پایا جائے تو خلا نہیں ہوگا. وہ کیا؟ ان میں سے ایک ہے قابل، یعنی عوض کو لازم کرنے والا. دوسرا کہتے ہیں موجب، یعنی شوہر یا اس کا وکیل جو خلا قبول کرے. تیسرا کہتے ہیں عوض، کس کے عوض خلا کیا جا رہا ہے، ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. اور چوتھا کہتے ہیں معوض. معوض کہتے ہیں عورت کی طرف سے حق استمتاع، کہ وہ خلا کے بعد کہ اب جو حقوق تیرے مجھ پر لازم تھے میں اس سے تجھے بری کرتی ہوں، اب تیرا کوئی حق مجھ پر لازم نہیں. صحیح. اور پانچویں چیز ہے صیغہ، باقاعدہ کلمات پڑھ دینا کہ تو مجھ سے آزاد، یا صیغہ اس طرح کا کوئی جملہ بول دینا کہ خلا ہو گیا. اس پر آپ ذہن میں رکھیے حنفی اور شوافی کے ہاں ہر حال میں خلا کے ساتھ لازم ہے کہ اس کے عوض کا تعین کیا جائے، جبکہ حنابلہ اور مالکیہ کے ہاں اگر خلا کا تعین عوض کا تعین نہیں ہوتا تو پھر بھی خلا ہو سکتا ہے. تو یہاں پر علماء کی یہ بحثیں ہیں کہ کیا دیا جائے، کیا نہ دیا جائے، کیا ہو سکتا ہے. بغیر عوض کے خلا ہو سکتا ہے، اتفاق رائے ہو جائے، لیکن اس کے بدلے میں شوہر خلا کے بعد عورت کو کچھ دے، یہ اس کی قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں اگر احساناً کوئی دے دیتا ہے تو کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے، لیکن اس کو آپ شرعی نقطہ نظر سے پابند نہیں کر سکتے. جو جج صاحب کا فیصلہ ہے اس میں لازماً کچھ ایسے سوشل سرکمسٹانسز ہوں گے. اب ہمارے سامنے وہ ساری پروسیڈنگز تو نہیں ہیں جس کی روشنی میں انہوں نے یہ فیصلہ اچھا علی کیا. صاحب، لاسٹلی قرآن و حدیث کی روشنی میں عورت کے مالی حقوق، خاص طور پر حق مہر کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اس کو واضح کیا گیا ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کچھ ناقدین اس فیصلے کے خلاف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مردوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں؟ کوئی ناانصافی والی بات نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات کو ناانصافی نہیں بنانا چاہیے. مرد جو ناانصافیاں کرتے ہیں اس پر کبھی کسی نے بات کی ہے؟ بالکل صحیح. دیکھیے عورت کا اوپر سے اول سے آخر تک جتنا عورت کا تحفظ ہماری سوسائٹی اور اسلام نے دیا ہے، مرد ہم تو بیچارے مزدور لوگ ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں. عورت نے جب پیدا ہونا ہے، بیٹی ہے، تو اس کا نان اور نفقہ باپ پر واجب ہے. جی، اس نے اچھا وہ خود نہیں کمائے گی، اگر کوئی خود کماتی ہے خاتون تو وہ اس کا اپنا ذاتی حق ہے. قرآن مجید میں کوئی اس سے ایک پائی کے برابر نہیں پوچھ سکتا کہ تمہاری مال کہاں ہے، آمدن کہاں ہے. پھر اس کی شادی ہو گئی تو اس کا شوہر 100% اس کے نان نفقہ کا ذمہ دار ہے. وہ اگر 1 کروڑ روپیہ بھی مہینے کا کماتی اور وہ خود پر بھی 1 روپیہ نہیں لگاتی تو اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے. اس کے بعد جب باپ کی یا شوہر کی وفات ہوتی ہے تو اس کی وراثت کا اس کو حصہ ہے. کہتے ہیں نا ہمارے یہاں تنقید کرتے ہیں آدھی وراثت دی جاتی ہے. اور اللہ کے بندوں اس نے آگے نکاح کرنا ہے تو اس کی تو ڈیپینڈنس ہمیشہ اس پہ رہنی ہے. وہ تو اس کی سیونگ ہے جو اس کو ایڈیشنل دی جا رہی ہے کہ تم اپنے پاس یہ رکھو، اور مرد نے تو پورا کا پورا گھر چلانا ہے. تو لہٰذا عورت کے حقوق کا ہمیشہ ایک تحفظ رہا ہے اسلام کے اندر. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اب حق مہر دیکھیں جب شادی ہو رہی ہے پھر ایک لمسم اس کو اماؤنٹ دے تاکہ وہ اپنے پاس اس کو رکھ سکے. تو ہر جگہ پر اچھا صرف اسلام نے عورت کا معاشی تحفظ نہیں کیا، اس سے بڑھ کے اس کی جو ویلیو ہے اور اس کی جو ورتھ ہے اور اس کا جو اکرام ہے اس پر توجہ دی. بیٹی کا اکرام دیکھیں، نام آتے ہی ہمارے جذبات کیسے ہوتے ہیں. پھر ماں کا اکرام دیکھیں، نام آتے جذبات کیسے ہوتے ہیں. پھر بیوی کا اکرام دیکھیں، نام آتے، یعنی ہر میں ایک نئی جہت محبت کی شامل ہے. سمجھ آئیے. اور تینوں میں آپ غور کیجئے، ماں ہو، بیٹی ہو یا اپنا بیوی ہو، تینوں میں آپ دیکھیں کہ ایک تحفظ کی چیز بھی اس کے اوپر داخل ہے. تو لہٰذا اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے. ہمارے ہاں تحفظ دیا ہے بلکہ عزت و احترام اکرام سب کچھ بخشا. بہت شکریہ علی وقار قادری صاحب، اس عام موضوع پر آپ نے بڑے بہترین انداز میں ہماری رہنمائی کی.